بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين المهدي المنتظر، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کی مودت کو رسول اللہ کی رسالت کی اجرت قرار دیا. کسی بھی نبی نے کبھی بھی کوئی بھی اجرت کسی بھی قسم کی کبھی طلب نہیں کی. کسی بھی نبی نے طلب نہیں کی. اگر طلب کی اجرت تو رسول اللہ نے، اور اس اجرت کے طلب کرنے کا ذکر اور حکم کسی روایت کے ذریعے سے ثابت نہیں ہوا کہ اس روایت کو ضعیف کہہ کے رد کر دیا جائے، بلکہ اس اجرت کے طلب کرنے کا ذکر قرآن مجید ہے. اور بعد رسول اللہ اجرت رسول اللہ کو اس طریقے سے ادا کیا گیا. کبھی جناب سیدہ کے در کو جلایا گیا، تو کبھی ان کی پسلیوں کو توڑا گیا، تو کبھی جناب محسن کی شہادت ہوئی، تو کبھی مولا امیر المؤمنین کے گلے میں رسی کو ڈالا گیا. یہ تھا امت مسلمہ کا وہ طریقہ جو اہل بیت کے دشمن تھے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، اس طریقے سے اجرت کو ادا کرتے رہے اور کر رہے. البتہ یہ اجرت ادا کرنے کا سلسلہ آج کل بھی کہیں نہ کہیں ظاہر ہوگا. اس صورت میں دھماکوں کی کل ہم نے دعا میں خصوصاً پاکستان کا اور عراق کا ذکر کیا. ایک دفعہ دبئی میں ایسا ہوا تھا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ انڈیا کے مومنین کے لیے کیوں نہیں کرتے. انڈیا پاکستان کا کوئی اختلاف نہیں ہے. مسئلہ کشمیر موضوع ایران کا ذکر نہیں کیا، عراق کا کیا، انڈیا کا ذکر نہیں کیا، پاکستان کا کیا. البتہ یہاں کسی نے نہیں کہا. وجہ یہ ہے کہ انڈیا میں الحمدللہ آزاداران کے لیے اتنی مشکلات نہیں ہیں. عراق میں یا بحرین میں یا لبنان میں یا یورپ یا امریکہ میں وہ مشکلات نہیں ہیں جو عراق میں ہیں، اور انڈیا میں وہ مشکلات نہیں ہیں جو پاکستان میں ہیں. لہذا دعا علاقے کی بنیاد پہ نہیں بلکہ مشکلات کی بنیاد پہ. سروات پڑھیں محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد. آگے بڑھائیں. اللہ ہمارے مولانا تشریف فرمان کی موجودگی میں خوشائی ہو رہی ہے، انشاءاللہ معاف فرمائیں گے. سروات پڑھیں محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو کسی بھی نبی نے کبھی بھی کسی قسم کی کوئی اجرت طلب نہیں کی. اگر طلب کی تو رسول اللہ نے طلب کی، اور اگر طلب کی تو کس صورت میں طلب کی؟ درہم اور دینار کی صورت میں نہیں، مال و زر کی صورت میں نہیں، بلکہ اہل بیت کی مودت کی صورت. اور یہ پہلے بھی توجہ دلائی صبر کی جانب کہ خود اہل بیت مودت، اہل بیت اجرت رسالت نہیں ہے زیادہ، بلکہ ہمارے اور اہل بیت کے
درمیان جو تعلق ہے، ہم میں سے ہر آدمی الگ الگ، ہم نے اسلام لیا ہے، ہم میں سے ہر آدمی کو اپنی جانب سے قیمت دینی ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی نے جب اسلام لیا ہے، ہر آدمی مسلمان ہے، وہ اپنے اعمال کی وجہ سے اعمال ہے، اپنے عقیدے کی وجہ سے مسلمان ہے۔ آپ میری وجہ سے نہیں، میں آپ کی وجہ سے نہیں۔ آپ کے پاس جو اسلام ہے آپ کو اس کی قیمت دینی ہے، میرے پاس جو اسلام ہے مجھے اس کی قیمت دینی ہے، اور قیمت یہ ہے میرے اور اہل بیت کے درمیان اگر محبت کا رابطہ ہے تو یہ میری جانب سے رسول اللہ کی خدمت میں رسالت کی اجرت ہے۔ اب یہاں پر بعض دفعہ یہ بحثوں کو لایا گیا کہ اہل بیت ہیں کون، اہل بیت ہیں کون؟ کیوں کہ اگر یہ چیزیں واضح ہو جائیں تو مصائب امام حسین بھی واضح ہوں، اور اگر یہ موضوع واضح ہو جائے تو عزاداری کے سید الشہداء کی اہمیت بھی واضح ہو جائے گی کہ در حقیقت عزاداری کے سید الشہداء امام حسین سے ارتباط، اور یہ سیاہ کپڑے پہننا، یہ مجلس اور ماتم اور سود و سلام اور نوحہ اور مرثیہ، یہ گریہ، یہ سب کچھ در حقیقت عملی تفسیر ہے اس حکم خداوند تبارک و تعالیٰ کی کہ رسول اللہ کی رسالت کی اجرت کو ادا کرو۔ تو سوال یہ کیا جائے کہ اہل بیت ہیں کون، قربائے رسول اللہ ہیں کون؟ تو اتنی بات تو واضح ہے، وہ شیعہ اور سنی میں روایات کثرت سے ہیں کہ اہل بیت کون ہیں؟ علی و فاطمہ والحسن والحسین، یہ اہل بیت، یہ خمسہ نوجوان یعنی پنجتن پاک۔ سوال کیا جائے کہ ازواج شامل ہیں، تو ممکن ہے دلائل کے اعتبار سے کوئی کہے کہ لغت میں اہل بیت میں بیویاں بھی شامل ہیں، کہا جائے گا لغت میں ہوں تو ہوں، یہاں بات لغت کی نہیں ہے، بعض دفعہ لوگ اس میں آگے پھنس جاتے ہیں، یعنی لغت میں تو ہو سکتی ہیں بیویاں شامل، کہا جائے گا ہو سکتی ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے کس کے بارے میں کہا کہ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، اور جب جناب ام سلمہ نے آنا چاہا تو ان کو روک دیا، اور اس کے بعد چادر کے ذریعے سے واضح کیا کہ اہل بیت کون ہیں، کسا کے ذریعے سے، چادر کے ذریعے سے، آبا کے ذریعے سے، اور پھر اس کے بعد اشارے کے ذریعے سے، اور جب جناب ام سلمہ نے آنا چاہا آبا کے نیچے، چادر کے نیچے، تو چادر کو دبا دیا، فجذبہ دبا دیا، دبا کیسے دیا کہ نا انتی علی الخیر، تم خیر کرو، اس میں آنے کی اجازت ہے۔ یہاں پر موضوع ڈکشنری نہیں ہے کہ اہل بیت میں آیا بیویاں شامل ہیں ڈکشنری کے اعتبار سے یا نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو کسا کے نیچے کون کون تھے، آیا بیویوں کو آنے دیا گیا یا نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کے گھر میں یہ آیت نازل ہوئی جب وہ نہیں آئی تو ان کا کیا تصور کہ جن کے گھر میں یہ آیت نازل ہی نہیں ہوئی۔ سوال پڑے پر محمد والے ازواج رسول اللہ میں ایک خاتون کا مقام بہت زیادہ بلند ہے، بعد جناب خدیجہ، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بعد جو سب سے زیادہ بلند مقام اور جنہوں نے واقعا حق ادا کیا، رسول اللہ کی رسالت کی اجرت کو ادا کیا، اور قرآن اور حکم رسول اللہ پر وہ باقی رہی بڑی شدت کے ساتھ، اور کہا جا سکتا ہے کہ بعد جناب خدیجہ انہوں نے واقع حضرت خدیجہ کی جگہ کو پر کیا اور حضرت خدیجہ کی طرح سے ماں ہونے کا حق ادا کیا، ام المؤمنین ہونے کا حق ادا کیا، کیونکہ ام المؤمنین کے معنی ہے مومنین کی ماں۔ ارے بنتا ہے کہ ذہن میں رہے کہ یہ جو احترام ہے ازواج رسول کا فقط اس حد تک ہے کہ کسی بھی نبی کی زوجہ کو جنسی گناہ کی نسبت دینا حرام ہے، اور بعد رسول اللہ ازواج سے شادی نہیں کی جا سکتی، فقط اس حد تک ماں کا احترام، بس یہ، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ باقی ہر نبی کی بیوی کا حساب اور کتاب اس کے عمل کے حساب سے ہوگا، چاہے وہ دین سے نکل جائے چاہے وہ دین میں داخل رہے۔ ام المومنین کی قدر یہ معنی نہیں ہے کہ وہ تمام مومنین کی ماں ہیں تو بس مولا امیر المومنین کی بھی ماں ہیں اور جناب سیدہ کی بھی ماں ہیں اور درجے میں ان سے زیادہ بڑی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، قطعاً نہیں۔ صرف ام المومنین کے معنی یہ کہ یہ ماں ہیں،
شادی نہیں ہو سکتی ان سے بعد رسول اللہ. اور نبی کی زوجہ کو جنسی گناہ کی نسبت نہیں دی جا سکتی کہ وہ کردار میں خراب ہے. بس اس کے علاوہ باقی یہ دیکھنا ہوگا کہ حرام کیا نہیں کیا، حلال کیا نہیں کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا کہ نہیں کیا. وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، کہ گھر میں بیٹھی رہو، جہالت پر واپس نہ پلٹ جانا. یہ دیکھنا ہے گھر میں بیٹھی کہ نہیں بیٹھی. تو جناب ام سلمہ کا مقام سب سے زیادہ ہے. معذرت جناب حضرت خدیجہ کے بعد جناب ام سلمہ، لیکن وہ بھی اس میں داخل نہیں. سب سے زیادہ بلند مقام ان کا، اور اہل بیت کے دفاع میں بھی آگے. جب جناب سیدہ کے حق کو پامال کیا گیا، بعض دفعہ یہاں تک ہوا کہ انہوں نے کھڑکی سے اپنا سر نکالا مسجد نبوی کی جانب اور بہت ملامت کی لوگوں کی، برا بھلا کام. جناب سیدہ کا مولا امیر المومنین کا دفاع کیا، اور اس دفاع میں سب سے زیادہ آگے جناب ام سلمہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ازواج والی بحث تو ہو گئی کہ ازواج تو قطعا اس میں داخل نہیں. کس اعتبار سے؟ عملی اعتبار سے. چادر کے نیچے جو لوگ ہیں وہی اہل بیت، اور خود آپ نے واضح کر دیا اللہم ان ہؤلاء اہل بیت. اور بعض جگہ ہوا روایتوں میں کہ یہ میرے اہل ہیں، اللہم ان اہلی، یہ میرے اہل ہیں. اور اسی طرح سے قربا میں بھی بعض لوگوں نے بحثیں نکالی کہ جو رشتہ دار ہیں یہ بھی قربا ہیں. بعض نے یہاں تک کہا کہ یہ جو اہل مدینہ تھے یہ سب کے سب قربا میں شامل تھے. کہنے والے کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو اہل بیت سے دور ہیں، شیعوں کی بات نہیں ہو رہی. بعض نے یہ رائے دی. اب یہاں پر یہ سوال کیا جائے کہ قربا میں آپ نے بہت سارے لوگوں کو شامل کر لیا، وہ مدینے سے نکل کے آپ مکے بھی پہنچ جائیں، مکے سے نکل کے انڈیا پاکستان تک یا افریقہ تک بھی آ جائیں، سب کو شامل کرنے قربا رسول میں. بالآخر ہر آدمی کسی نہ کسی نسبت سے قریب تو ہے. بعد میں کہا جائے گا سارے انسان رسول اللہ سے قریب ہے. کس کی نسبت؟ جانوروں کی نسبت. لاکھ جانور قریب ہے اور انسان قریب ہے جانور کی نسبت. کیا رشتہ ہے رسول اللہ سے ہر انسان کا کہ یہ بھی انسان ہے یہ بھی انسان ہے؟ اگر یہ والے معنی ہے تو پھر تو سارے انسانوں کو شامل کر لیں قربہ رسول اللہ ہیں، کیونکہ ان کی نسبت یہ قریب ہے. تو یہ بعض مفسرین نے ایسی بحث کی کہ جس کا ہدف یہ تھا کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں اور جب اہل بیت کی مخالفت ہو رہی ہے اس دور میں اہل بیت کی طاقت کو کم کیا جائے، یہ ہدف. لیکن سوال کیا جا سکتا ہے ہر فرد کے بارے میں کہ یہ اہل بیت میں سے سوال کیا جا سکتا ہے ہر فرد کے بارے میں کہ یہ قربا میں سے ہیں یا نہیں ہیں. مثال کے طور پہ حضرت عائشہ کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے، حضرت ام سلمہ کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے، جناب عباس ابن عبد المطلب کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے، عبداللہ ابن عباس کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے. لیکن یہ سوال جناب سیدہ اور مولا امیر المومنین اور امام حسن کے لیے نہیں کیا جا سکتا. وہاں پر نہیں پوچھا جا سکتا کہ یہ قربا میں سے ہیں یا نہیں ہے، بلکہ وہاں پر صرف یہ کہا جائے گا کہ یہ تو 100% قربا میں سے ہیں. اب اگر کسی کو حق رسالت ادا کرنا ہو تو جہاں پر قربا کا موضوع مشکوک ہے وہاں پر بے شک مبدت نہ کریں، لیکن جناب سیدہ اور امام حسن امام حسین اور مولا امیر المومنین کی محبت کے بغیر تو انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. امکان نہیں ہے کہ مسلمان ہو جائے، کیونکہ اس کے بعد جو دین ہے وہ دین واقعی نہیں ہے، وہ غصبی دین. کل آپ کی توجہ دلائی اس چیز کی جانب کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام حسین نے دین کو بچایا، تو یاد رکھیں کہ یہ کوئی ایسے ہی بات نہیں ہے. مبالغہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جیسے کہ آپ کو کوئی بچہ پاس ہو جائے، بہت اچھے نمبر لے لے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس میرے بیٹے نے ساری دنیا میں میرا نام روشن کیا. واقعا ایسا ہے؟ ساری دنیا میں روشن ہوا ہے آپ کا نام؟ آپ کے بچے کو تو کوئی بھی نہیں جانتا.
یہاں پہ کہا جائے گا یہ جملہ ہے مبارکہ کیا. اب اگر کہا جائے کہ امام حسین نے دین کو بچایا تو کیا یہ مبالغہ ہے؟ کہا جائے گا یہ مبالغہ نہیں ہے. کیسے دین کو بچایا؟ تو پہلے ذہنی توجہ دلائی. اب ممکن ہے کہ بعض کو یہ باتیں مشکل لگیں. پہلے دن ہم نے توجہ دلائی کہ ہمارے مجالس کا پرابلم یہی رہا، خصوصاً انڈیا پاکستان میں. البتہ ہمارے انڈیا پاکستان میں واقعی بڑی مشکلات رہی. جن میں سب سے بڑی مشکل یہی تھی کہ علماء کی تعداد کم تھی. اس سے بڑھ کر مشکل یہ ہوئی کہ ہمارے یہاں علم کو اہمیت نہیں دی گئی بلکہ فن خطابت کو اہمیت دی گئی. جبکہ ساری دنیا میں اگر آپ چلے جائیں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں، ہندوؤں میں، سکھوں میں، پھر آپ چلے جائیں سنیوں میں اور شیعوں میں انڈیا پاکستان کے علاوہ، تو ان کو ایجوکیٹ کرنے والے کون ملیں گے؟ وہ ملیں گے کہ جو ان کے ریلیجن کو پڑھے ہوئے ہیں. ہمارے انڈیا پاکستان میں اور خصوصاً پاکستان میں جو بہت زیادہ بڑی خرابی ہوئی وہ کیا ہوئی کہ ان کو ایجوکیٹ کرنے والے اکثر جاہل. پتہ چلا کہ ٹوپی نہیں، شیروانی نہیں، تھوڑی سی پریکٹس کی، اور اگر واقعا زیادہ اچھا چیخنا آ گیا تو یہ بن گیا شیعوں کا کیا؟ علامہ خطیب. اب پتہ چلا یہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہے. جہاں یہ ہوتا ہے تو وہاں یہی ہوتا ہے جو یہاں ہو رہا ہے. یہاں سے مراد نہ یہاں خود ہمارے انڈیا پاکستان. جس کا کم ترین نقصان یہ ہے کہ سوال کیا جائے جو 5 سال پہلے اور 10 سال پہلے جانتے تھے کربلا کے بارے میں، کچھ اضافہ ہوا 10 سال کے بعد؟ ایک تو یہ پرابلم. دوسرا پرابلم کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے یہاں بعض لوگ سمجھ نہیں پاتے. عجیب بات ہے، شیئر کے مسائل یہ سمجھتا ہے، بینک کے مسائل یہ سمجھتا ہے، خرید و فروخت کے مسائل یہ سمجھتا ہے، ہر بات کو یہ سمجھ سکتا ہے، لیکن دین کے مسئلے میں بات آ جاتی ہے نہیں سمجھ سکتا. مثال کے طور پہ ہمیں یاد ہے کہ عرب ملک میں گئے تو وہاں بعض بچوں نے یہی کہا کہ ہمیں اردو نہیں سمجھ میں آتی. انہوں نے کہا کہ فلمیں سمجھ میں آتی ہیں، گانے آتے ہیں، یاد ہوتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، آپ ماشاءاللہ پاک ہوں گے فلموں گانوں سے، لیکن اور بچوں سے پوچھا جائے کہ انڈین فلمیں آتی ہیں سمجھ میں پوری؟ ہاں وہ آتی ہیں. گانے آتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے سوال کیا کہ جتنے بھی آپ کے یہاں کام کرنے والے ہیں یو ای میں، آپ کیا کون لوگ ہیں؟ پہلے سب پاکستانی ہیں. میں نے کہا ان سے ساری ڈیلنگ بھی آپ کو ہو جاتی ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے یہ ہوا، آپ پورا آفس بھی کنٹرول کر لیتے ہیں اس کے ذریعے سے. لیکن جب بات آتی ہے دین کی تو کہا جاتا ہے نہیں ہم نہیں آ سکتے، ہمیں اردو سمجھ میں نہیں آتی. ایک تو یہی مسئلہ ہوا کہ جی بالکل لیول نیچے رکھا جائے. نتیجہ کیا ہے کہ بھائی لیول نیچے رکھا جائے، کبھی اوپر بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ 10 سال تک اسی لیول پہ رہے گا. ہمارے یہاں یہ ایک سب سے بڑا ظلم، سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والی قوم، سب سے زیادہ وقت دینے والی قوم، سب سے زیادہ اپنے آپ کو خطرات میں ڈال کے مجلس میں آنے والی قوم، یعنی اپنی دینی ایک محفل میں آنے والی قوم اگر دنیا میں کوئی ہے تو کون ہے؟ شیعہ. لیکن سوال یہ کیا جائے کہ سب سے زیادہ ٹائم نکالنے کے بعد ایوریج آور جو نکلتے ہیں ایام اعظام میں وہ کم سے کم کتنے ہیں؟ کم سے کم 60-70 گھنٹے تو ہیں. اب سوال کیا جائے 60-70 گھنٹے کے بارے میں کوئی چیک اینڈ بیلنس ہو کہ نہ ہو، کہ بالآخر 60-70 گھنٹے میں پچھلے سال کی نسبت تھوڑا سا کوئی اضافہ ہوا علم میں یا معرفت میں؟ نہیں ہوا. یہاں پر سوال کرنا چاہیے کیوں نہیں؟ یہ اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کیوں نہیں ہوا؟ پچھلے سال مجھے شیئر سمجھ میں نہیں آتے تھے، اس سال سمجھ میں آئے. پچھلے سال مجھے کمپیوٹر سمجھ میں نہیں آتا تھا، اس سال سمجھ میں آیا. ٹیکس کے مسائل سمجھ میں نہیں آتے تھے، اس سال سمجھ میں آئے. لیکن امام حسین نہ پچھلے سال سمجھ میں آئے نہ اس سال سمجھ میں آئے. بروات پڑھنے پر محمد والے تو یہ ایک ہمارا پرابلم رہا. تو کل یہاں تک بات کو پہنچایا کہ امام حسین نے دین کو بچایا ہے. اور پھر دوبارہ اس کو بیان کریں، اگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیتے تو کیا ہوتا؟ پوری بنو امیہ امام حسین کے فضائل بیان کرتی اور کہتی ہے جو یزید ہے یہ جیسا بھی ہے، اس کی تعریف کس نے کی ہے؟ امام حسین نے.
پھر اگر کوئی کہتا کہ شراب حرام ہے، لوگ کہتے تمہاری کیا حیثیت، صفت رسول اللہ فرزند علی و فضول، ان کے لیے آیت تفیل نازل ہوئی، یہ مباہلہ میں گئے، ان کو صادقین میں سے قرار دیا گیا. یہ جب تائید کر رہے ہیں یزید کی تو تم کون ہوتے ہو کہنے والے؟ اگر یہ سلسلہ ہوتا تو دین برباد ہو جاتا، یہ دین ایسا نہ بچتا. بالکل ویسے ہی جیسے اور بعض لوگوں کی بدعتیں پھیل گئیں، قرآن اور حدیث کے مقابلے میں بدعتیں لے کے آتے رہے، یہود و نصارہ کے علماء کو اسلام میں داخل کرتے رہے، بالکل ایسے ہی اس سے کہیں زیادہ یزید بن جاتا دین. آج گفتگو کی جاتی کیا کہا جاتا؟ بالکل ایسے ہی کہا جاتا کہ خلیفۃ المسلمین یزید ابن معاویہ اور سعد بن رضی اللہ پتہ نہیں کیا کیا لگایا جاتا. وہ شراب پیتے تھے، لہذا ہم لوگوں کی رائے یہ ہے کہ تھوڑی بہت شراب تو جائز ہے. دین برباد ہو جاتا. تو یہاں تک تو بات ہوئی کہ امام حسین نے دین کو بچا لیا، اور یہ سمجھنا ضروری تھا. ممکن ہے کہ بعض کو گفتگو مشکل لگی ہو، تو آج مشکل لگی ہے، اگلی دفعہ یہ ساری چیزیں آپ کو آسان ہو جائیں گی. آج یہ موضوع ممکن ہے آپ کو مشکل لگے، لیکن اب آپ کربلا سے متعلق جب کتاب پڑھیں گے تو ایزی ہو جائے گی. لیکن ہماری خواہش نہیں ہے کہ آپ 20 سال تک ایسے ہی زندگی گزاریں کہ جی یہ بہت مشکل گفتگو ہے، آسان ہونی چاہیے کبھی نہ کبھی. اب اگلا مرحلہ آتا ہے عزاداری کا. عزاداری کیا چیز ہے؟ امام حسین نے تو واقعا دین کو بچایا، عزاداری نے دین کو بچایا. کیا بچایا کہ جو کہا جاتا ہے کہ بلند ترین عبادات میں سے عبادت کیا ہے؟ عزاداری ہے. سید الشہداء حضرت آیت اللہ عظمی شیخ عبد الکریم حائری یزدی جو قم کے حوضے کے بانی، کوئی جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عزاداری ایک ایسا مستحب عمل ہے کہ جس میں ہزاروں واجبات پوشیدہ ہیں. کیا مراد؟ اصل یہ دین کے واجبات نہیں، یہ بچے ہی اس کی حسین کی وجہ سے. وجہ کیا ہے اس عزاداری کی اہمیت کی؟ ایک جانب آپ دیکھیں کہ شیعہ کتنی اہمیت دے رہے ہیں عزاداری کی. اب یہاں تو سوال کیا جائے تو ممکن ہے کہ ہاں اتنی دینی تو نہیں چاہیے. تو ہمارے انڈیا پاکستان میں کلچر ہے، یاد رکھیں یہ موضوع کلچر کا نہیں ہے، یہ انڈیا پاکستان کا تعلق نہیں ہے، یہ ایران اور عراق کا مسئلہ نہیں ہے، یہ افغانستان اور آذربائیجان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حجاز اور بحرین کا مسئلہ نہیں ہے. اس کا تعلق ہے کہ یہ اہتمام کیا ہے کس نے؟ اس کا اہتمام رسول اللہ نے کیا، اور بعد میں اسی علم رسول اللہ کو ائمہ علیہ السلام نے بیان کیا اور اس کا اہتمام کیا ہے. ہمیں امام حسین کا جو اہتمام ہے یہ بحکم ائمہ علیہ السلام. تو ایک جانب عزاداری کی اتنی اہمیت، اور دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو کیا نظر آتا ہے؟ عزاداری کی بڑی شدت سے مخالفت. ابھی بھی لطیفہ ہم نے کراچی میں ایک سیمینار میں بیان کیا، اور جب یہ ہم نے سنا تھا ہمیں بڑی ہنسی آئی. بعض دفعہ اللہ جو ہے لوگوں کے جواب دلواتا ہے انہی کے لیول کے افراد کے ذریعے. ہمیں یاد ہے پچھلے سال گئے 7 اور گیٹ کے پاس گاؤں میں، تو وہاں پہ ایک تو لوگوں نے کہا کہ مذاق کے طور پہ فلانے آدمی نے شیعہ سے کہا، یعنی ایک غیر شیعہ نے شیعہ سے کہا، علم کی جانب اشارہ کر کے، وہاں بڑے علم ہوتے ہیں، کہ کیا بات ہے علم کو باندھا ہوا ہے آپ نے، کہ اس پہ رسیاں لگی ہوئی. اب رسیاں کس لیے ہوتی ہیں؟ سپورٹ کے لیے، کہ گر نہ جائے. اس نے مذاق میں موضوع کو بدلا کہ کیا بات ہے علم کو آپ نے باندھا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا باندھا ہوا ہے تو تمہارے نکاح ٹوٹ رہے ہیں. اگر یہ کھلا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا؟ سلوات پڑھیں پر محمد والے حقیقت یہ ہے کہ ایسے آدمی کا اس سے بہتر کوئی جواب نہیں. بہت زیادہ شدت نظر آئے گی آپ کو عزاداری کی مخالفت، چاہے وہ غزالی نے کی ہو، چاہے وہ ابن تیمیہ نے کی ہو، بعد میں جو ہے وہ عبداللہ ابن وہاب نے کی ہو، چاہے وہ عبداللہ ابن باز نے آج کل کے دور میں کی ہو، یا دیگر عثمان خمیس وغیرہ جو ہے کویت کے آج جتنے بھی لوگ ہیں، پھر جو ہمارے انڈیا پاکستان کے لوگ ہیں، اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ جو ان کی مخالفت ہے وہ کس چیز کے لیے؟ عزاداری امام حسین کے لیے.
ایک جانب آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ اہتمام کیا جا رہا ہے عزاداری امام حسین کے لیے، دوسری جانب آپ دیکھیں تو بہت زیادہ مخالفت کی جا رہی ہے عزاداری امام حسین کی۔ تو یہاں پہ سوال کرنا چاہیے پھر آخر یہ ہے کیا چیز کہ جس کا اتنا اہتمام ہو رہا ہے اس جانب اور جس کی اتنی مخالفت ہو رہی ہے اس جانب سے؟ کوئی تو چیز ہے یہ بالآخر، تو بلا وجہ اہتمام بھی نہیں ہے، بلا وجہ مخالفت بھی نہیں ہے، کچھ تو ہے اس میں۔ اب یہاں پہ کہا جائے عزاداری کا کیا فائدہ ہے، کہا جائے گا اس کی وجہ سے دین باقی ہے۔ پھر سوال کیا جائے گا یہ وہی والی بات ہے کہ میرے بچے کی وجہ سے پوری دنیا میں میرا نام روشن ہو گیا، یا واقعی دین باقی ہے؟ یعنی مجاز سے کیا مراد ہے؟ کہا جائے میرا بیٹا چاند ہے، یعنی واقعی چاند ہے یہ؟ جب اردو میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ہر قوم میں استعمال ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا کیا ہے، چاند ہے، یا میرا بیٹا کیا ہے، شیر ہے، بس خوبصورتی میں چاند ہے، بہادری میں شیر ہے۔ کہا جائے گا یہ مجازن کیا ہے؟ کیا یہ کہ پوری دنیا میں نام روشن کر دیا، یہ کیا ہے، مبالغہ ہے؟ کیا واقعا عزاداری نے دین کو بچایا ہے، یہ ہے مبالغہ ہے؟ امام حسین نے دین کو بچایا ہے۔ اب اگلے مرحلے میں آ جائیں، عزاداری نے دین کو بچایا ہے واقعا؟ کہا جائے گا واقعا نے دین عزاداری کی وجہ سے باقی ہے، اور یہ عزاداری اتنی اہم ہے، اسی وجہ سے اتنی اہمیت دیا ہے، اور یہ عزاداری اتنی ہی اہم ہے جس کی وجہ سے اتنی مخالفت ہے ہماری، اتنی اہمیت ہے۔ اب یہ سوال کیا جائے کہ اگر عزاداری نہ ہو تو کیا ہوگا، دین ختم ہو جائے گا؟ تو یاد رکھیں دین ختم ہونے کے اگر یہ معنی ہے کہ ساری دنیا کے لوگ رسول اللہ کے نام کو بھول جائیں گے، نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے، تو ایسے تو کوئی بھی دین ختم نہیں ہوگا۔ دین ختم ہونے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اصل دین ختم ہو جاتا ہے، جیسے یہودیت ختم ہو گئی، لیکن واقعاً کا حضرت موسیٰ کا نام اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ کہا جائے گا اس کتاب خدا میں یعنی تورات میں تحریف ہو گئی، انجیل میں تحریف ہو گئی، یہودیت ختم ہو گئی، مسیحیت ختم ہو گئی، یعنی بالکل ختم ہو گئی، بالکل ہی 100% الٹے ہو گئے وہ لوگ۔ کہا جائے گا کہ 100% نہیں کوئی دین الٹا ہوتا، کچھ نہ کچھ تو رہ جاتا ہے، لیکن کیونکہ وہ مشکوک ہو جاتا ہے، 80% خراب، 20% صحیح، 90% خراب، 10% صحیح، تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اپنے سینے سے لگایا جائے اور کہا جائے کہ یہ پوری دنیا کا قانون ہے۔ کیا کریں گے ہم 20% صحیح کا اور 80% غلط کا؟ تو یاد رکھیں کہ دین برباد ہو جائے اگر امام حسین کا ذکر ختم ہو جائے، تو دین کیسے برباد ہوگا؟ ہم یہاں پہ واقعا سوال کیا جا سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ دین برباد ہو جائے؟ آ جائے گا واقعا وہ کیسے ہوگا؟ فرض یہ کریں کہ عزاداری کے سید الشہداء کو ختم کر دیا جائے، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 100 سال۔ اب جانتے ہیں اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ اگلا مرحلہ آئے گا کہ دنیا میں لکھا جائے گا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ساتھ میں لکھا جائے گا یزید کے ساتھ بالکل ایسی۔ وجہ کیا ہے کہ دنیا میں عام رواج ہے جو اولڈ از گولڈ کے، جو بھی پرانے لوگ تھے سبھی رضی اللہ کے لوگ، ایسا تو نہیں رسول اللہ کے دور کے گھوڑے کھدے کا سب رضی اللہ بنا دیں، ابو جہل کو، ابو لہب کو، ابو سفیان کو رضی اللہ بنا دیں۔ لیکن اگر چھوڑ دیا جائے 10-20 سال تک عزاداری کے سلسلے کو، یاد رکھیں کہ وقت آئے گا لوگ کہیں گے یزید امام حسین کے ساتھ بھی علیہ السلام اور یزید لگائیں، وہ اپنے رضی اللہ لگائیں گے، اور یزید کے ساتھ بھی اس قسم کی چیزیں لگا دیں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا اگلے 150 سال میں یزید مشہور ہو جائے گا۔ کیا مشہور ہو جائے گا؟ اگر آپ کتب اٹھا کے دیکھیں، یعنی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، تاریخ الخلفاء وغیرہ، تو یزید کے لیے کیا لکھتے ہیں؟ تاریخ نہیں ملا۔ کون سا خلیفہ؟ کون سا خلیفہ ہے کسی کے ذہن میں؟ تو 7واں خلیفہ لکھتے ہیں۔ تاریخ الخلفاء وغیرہ اٹھا کے دیکھیں تو اس کو باقاعدہ خلیفہ۔ اب آنے کے بعد ایک فاصلہ کر دیتے ہیں، ہاں یہ ہے خلیفہ، جو پہلے والے تھے وہ کیا تھے؟ وہ راشدین تھے،
پہلے بھی توجہ دلائی کہ جواب دینے کی ہم لوگ مشین بن گئے، جواب دینا چاہیے لیکن کبھی کبھی سوال بھی کرنا چاہیے. ابھی پاکستان میں ایک نے سوال کیا، وہ اعتراض کر رہا تھا، شاگرد تھا ہمارا، اس نے کہا اس قسم کی باتیں کرتا ہے. میں نے کہا فون آئے تو بات کرانا. تو میں نے اس کا بڑا احترام کیا. میں نے کہا ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی، بہت آپ ماشاء اللہ مطالعہ کرتے ہیں، بہت اچھے ماشاء اللہ آپ کی معلومات ہے. اور ہونا چاہیے، اعتراضات کرنے چاہیے، شیعوں کے اوپر بھی سوالات ہونے چاہیے کیونکہ اسی سے پرابلم سالو ہوتا ہے. کافی باتیں ہوئی. میں نے کہا کہ آپ اتنی معلومات ادھر ادھر کرتے ہیں شیعوں کے بارے میں، کبھی اپنے بارے میں بھی سوال کیا آپ نے؟ ادھر بھی تحقیق کریں. کہنے لگے مثلاً کیا؟ میں نے کہا مثلاً یہ کہ خلفاء کتنے تھے. ابھی آپ سے پوچھا جائے کتنے تھے خلفاء راشدین؟ کتنے تھے؟ 4. اہل سنت سے پوچھا جائے کتنے تھے؟ 4. جبکہ خلفاء راشدین اہل سنت کے مطابق کتنے ہیں؟ 5. 5 میں خلیفہ اہل سنت کے مطابق جو خلفاء راشدین میں سے ہیں وہ امام حسن ہے. 5 میں خلیفہ اہل سنت کے مطابق امام حسن ہے. علمی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوطی کو اٹھا کے دیکھیں، واضح امام حسن کے بارے میں لکھا ہے کہ جو روایت ہے، البتہ ان کی آنکھیں 30 سال خلافت ہوگی، اس میں آخری 30 سال کے آخری 6 مہینے امام حسن کی خلافت کے، لہذا یہ خلفاء راشدین میں سے ہیں. اور اس کے بعد بعض لوگوں نے کہا کہ ان کا خلافت کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اجماع نہیں ہوا. سوال کیا جائے کہ کس نے اجماع نہیں کیا؟ تو کہا جاتا ہے کہ معاویہ نے نہیں مانا تھا. تو کہا جائے اگر معاویہ کے نہ ماننے سے 5ویں کو آپ کو مائنس کرنا ہے تو پھر تو 4تھے کو بھی مائنس کرنا ہوگا. جب معاویہ نے 4تھے کو بھی نہیں مانا حضرت علی کو، تو کتنے رہ جائیں گے؟ 3 رہ گئے. پھر حضرت عائشہ بالآخر مخالف تھی حضرت عثمان کی، کتنے رہ جائیں گے؟ 2. اور باقی اصحاب کا ان سے بھی اختلاف تھا. آخر میں کتنے بجے؟ 0. تو یہ ایک سلسلہ رہا. اگر عزاداری کے سید الشہداء کو ہٹا دیا جائے تھوڑے دن کے لیے تو یاد رکھیں ہماری نسلیں بھی اور ساتھ میں دوسرے لوگ بھی بالکل تاریخ سے ہٹ جائیں گے، حرام حلال کو سمجھنے میں، حتیٰ یزید کے پاس پہنچیں. اب یہاں سے گفتگو کو شروع کیا جائے واقعہ عزاداری کی اہمیت کس طرح سے پریکٹیکلی اب سوال کیے جائیں کہ واقعہ ایسا ہے کہ امام حسین کی عزاداری سے دین بچا ہے اور یہ اتنا اہتمام صحیح ہے؟ کہا جائے گا. اب اگر اس میں سیاہ کپڑے پہننا بھی ہے، جیسے آج ہی ہمارے دل میں صبح یہ چیز آئی، یہاں پر جو ماشاءاللہ بعض لوگ کنورٹ ہوئے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ان کے پاس سیاہ کپڑوں کا کیا سلسلہ ہے کیا نہیں. واقعا کوئی آدمی نیک کام کرنا چاہ رہا ان کو سیاہ کپڑے دے، یہاں پر دوسرے ممالک میں کیوں دے؟ کیونکہ جب سیاہ کپڑے پہن کے نکلا جائے گا، یہ اہتمام کیوں ہے؟ کس چیز کے لیے؟ یاد رکھ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ فقط اس کا آخرت کے لیے ثواب ہے، آخرت کا تو ہے ثواب. دنیا کے اس میں فوائد ہیں، دین کی تبلیغ ہے. وہ کس وجہ سے؟ فرض کریں کہ اس شہر میں کتنے ماشاءاللہ کنورٹ ہوئے ہیں، کچھ کے پاس ہیں کچھ کے پاس نہیں ہیں. بعض دفعہ انسان کے پاس نہیں ہوتے دوسری کی وجہ سے، یار کون سے روایت. تو پہلی چیز یاد رکھے کہ محرم میں نیا لباس وغیرہ انسان نہ پہنے، لیکن اگر سیاہ لباس نیا پہنتا ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے. فرض کریں میرے پاس سارے کپڑے تھے، بہت شوق، اب میں پورے 2.25 مہینے وہ شوق کپڑے پہنوں، یہ بہتر ہے یا آج بھی ایک شرٹ مل رہی ہے وہ پہن لوں کالی، وہ بہتر ہے؟ کیا بہتر ہے؟ کالی شرٹ امام حسین کے لیے پہن رہے ہیں، کوئی جشن کے لیے تو نہیں پہن رہے 3 پیس سوٹ. اب جو ماحول بنے گا وہ کیا بنے گا کہ لوگ سوچنے میں مجبور ہوں گے یہ کیا ہوا اچانک کل سے ایک دم سے بہت سارے لوگوں نے سیاہ کپڑے پہنے، یا مختلف بلڈنگوں پہ کالے پرچم لگائے، یا تدریجاً اگر آپ کے پاس پاور آئے آپ کے لیے قانونی اعتبار سے ممکن ہو تو بعض جگہ آپ بورڈ کرائے پہ لیں، وہاں پر پینا فلیکس لگائیں، کچھ نہ لکھیں یا حسین، مظلومیت کی ایک علامت یا حسین. 20 سال کے بعد بہت سے کلچر بنے گا، لوگ سوال کریں گے یہ کیا ہے خاص تاریخوں میں اتنے لوگ نظر آتے ہیں سیاہ لباس میں. اب جب یہ کام ہوگا تو کہا جائے گا کہ امام حسین کی تحریک میں ساتھ دینے والوں میں سے ایک طبقہ وہ ہے جو سیاہ لباس پہنتا ہے. سیاہ لباس معمولی نہیں.
اگر آپ وصیت نامہ دیکھیں آیت اللہ عثمان مرشی نجفی کا جو مراجع تقلید میں سے ایک تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا وہ سیاہ لباس جو اپنے جد امام حسین اور ائمہ اطہار کی عزاداری میں استعمال کرتا تھا وہ میرے ساتھ قبر میں دفن کر دیا جائے. یہ سیاہ لباس جو ہے یہ در حقیقت خود ایک اظہار حب اہل بیت اور آئے مودت کی عملی تصویر ہے. اب یہ جتنی چیزیں یاد رکھیں در حقیقت یہ کیسا ہوتا ہے سلسلہ، اس کی عزاداری کی اہمیت کو واضح کیا جائے. اس کے بعد تدریجاً عزاداری بھی موضوع رہے گا اور ساتھ میں عزاداری کا جو ایک اہم ترین حصہ ہے وہ کیا ہے، زیارت اور مختلف زیارات کے اوپر بھی، اور اس کا ثواب، اس کے فضائل اور اس کے ذریعے سے اپنی مشکلات کو حل کرنا. سلوات پڑھیں پر محمد والے محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. لہٰذا اگر کوئی نیک کام کرنا چاہے، نیک کاموں میں سے یہ بھی ہے جیسے انسان تحفے تحائف کے طور پہ کیا دے، سیاہ قمیض ہے، سیاہ کپڑا دے، کو برائی ہے، پا جائے گا، بہترین تبلیغی کام ہے. کسی غریب کوئی دے نا، بعض دفعہ ایک انسان کے حالات اچھے ہوتے ہیں، نہیں بنا پایا قمیض، نہیں لا پایا، پھر محرم آ گیا، ذہن میں یہ ہے کہ محرم میں نہیں قمیض پہنوں، تو یاد رکھیں محرم میں جشن منانا، خوشی منانا، تزئین و آرائش انسان ترک کرے. لیکن اگر میرے پاس سارے کپڑے ایسے ہیں جس سے امام حسین کا ذوق ظاہر نہیں ہو رہا، حتیٰ 5، 6 یا 10 محرم کو بھی قمیض پہن لوں، تو وہ خوشی کے لیے نہیں ہے، امام حسین کی تبلیغ کے لیے. نہ پہننے سے یہ پہننا بہتر ہے چاہے نہیں ہو. اب اگر کوئی کام کرنا چاہے عزاداری کے لیے، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے اپنے دوست کو، احباب کو گفٹ کے طور پہ سیاہ کپڑے دے، جب تک یہ قمیض چلے گی اس کو دین کی خدمت کا ثواب ہے. کون سی دین کی خدمت؟ اور اب یہاں سے عزاداری کے بارے میں جتنی چیزیں یاد رکھیں، یہ اگر نہ ہوں تو امام حسین کا غم تدریجاً کم ہوتا جائے گا، تدریجاً کم ہوتا جائے گا. اور جتنی زیادہ ہو اتنا بہتر، جتنی زیادہ. اب یہ ساری چیزیں مل کے بنتی ہے عزاداری کے سید الشہداء. عزاداری کو ایک چیز نہیں ہے، ماتم عزاداری ہے، سیاہ کپڑے عزاداری ہے، اطعام المومنین یہ کھانا کھلانا عزاداری ہے، یہ جلوس، یہ نوحہ، یہ مرثیہ، یہ سوز، یہ سلام، یہ سب عزاداری ہے. اور زیارت عزاداری ہے، یہ کربلا کی جانب پیدل جانا عزاداری ہے، یہ پرچم لگانا عزاداری ہے، یہ پینافلیکس ہوں، بورڈ ہوں. مثال کے طور پہ آپ کی ویب سائٹس ہیں، آپ نے ان ویب سائٹس کو جو ہے وہ اس کے مین پیج کو بدل دیا، سیاہ کر دیا، یا حسین دی، یہ عزاداری ہے. یہ ساری چیزیں عزاداری ہیں. یہ کیا چیزیں ہیں؟ عزائے امام حسین کو واضح کرتی ہیں. اور جتنا ہم دنیا کا نقشہ بدلیں، کیسے نقشہ بدلیں کہ محرم آتے ہی دنیا کی کیفیت بدل جائے. سیاہ پرچم ہو، سیاہ پینافلیکس ہو، سیاہ بینر ہے، بورڈ ہے، سیاہ کپڑے ہیں، ہر جگہ ایک چینج نظر آ رہا ہے. اور لوگ سوال کریں گے یہ کیا ہوا؟ اس سوال کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ جو یہ کام کرے انشاءاللہ امام حسین کی اصحاب میں شامل ہو، امام حسین کے خدمت گزاروں میں شامل ہو. اور اسی وجہ سے ہمارے مخالف سب سے زیادہ حملہ کرتے ہیں عزاداری کی، سب سے زیادہ حملہ کرتے ہیں عزاداری. وجہ کیا ہے کہ عزاداری کی وجہ سے یہ مشکلات ہیں؟ اس کے بارے میں انشاءاللہ کل اور گفتگو کا سلسلہ چلے گا اور چلتا رہے گا تاکہ عزاداری کی اہمیت کم نہ ہو، کسی بھی اعتبار سے کم ہو. بعض دفعہ جو بات جو روشن فکری میں آ جاتے ہیں، یاد رکھیں بہت زیادہ پڑھیں، بہت زیادہ آگے بڑھیں، دینی اعتبار سے آگے بڑھیں، ماڈرن سائنسز کو حاصل کریں، لیکن امام حسین کی عزاداری کے ساتھ جو ہے مذاق والا کام نہ ہو کسی بھی اعتبار سے. اب یہ اور بات ہے کہ آپ اس کلچر میں نہیں ہیں تو آپ نے وہ والا کام نہیں کیا، البتہ جائز کام کی بات ہے. جائز کام سے کیا مراد؟ آیا جلوس میں جانا ثواب ہے؟ کہا جائے گا بالکل. عورتیں جلوس میں جا سکتی ہیں؟ بالکل. اگر سر کھلا ہے یا بے پردگی ہے یا حتیٰ پاؤں میں موزے نہیں ہیں تو یہ جائز ہے؟ کہا جائے گا یہ جائز نہیں ہے.
عزاداری کون سی کرنی ہے؟ جو جائز ہو. عراق میں خواتین ننگے پیر جاتی ہیں حتیٰ بصرہ سے. اب عراق کی بھی آپ لگا کے دیکھیں تو آپ کو تعجب ہوگا, چلے چلے جا رہے ہیں بالکل منع نہیں, کوئی بات نہیں, چیز نہیں, بات چیت انسان تھوڑی دیر کرتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے جب 20-25 کلومیٹر جاتا ہے تو ہم ہوتا ہے اپنے خاموش رہیں, حتیٰ 2 لکڑیاں عصائے ہاتھ میں ہوتی ہیں, اپنے چلے چلے جا رہے ہیں. خواتین اس میں ننگے پیر ہوتی ہیں, لیکن آپ جانتے ہیں ننگے پیر کیسی ہوتی ہیں؟ اور بعض جگہ خیموں میں ان کے لیے اہتمام ہوتا ہے بیٹھنے کا, اور کس چیز کا اہتمام ہوتا ہے؟ موزوں کا. ننگے پیر ہوتی ہیں, یعنی جوتے نہیں پہنے ہوتے لیکن موزے پہنے ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ جس حسین کی عزاداری ہے اس کا حکم یہ ہے کہ عورتوں کا پاؤں چھپا ہوا. یہ جو عزاداری کے اہتمام کی بات ہوئی تو قدر یہ مراد نہیں کوئی کہے کہ جی میں جس طریقے سے چاہوں عزاداری کروں نا, ائمہ کی تعلیمات کے مطابق جو جائز ہے. یہی وہ اہتمام ہے اور یہی وہ حسین ہے جس کی وجہ سے آج یہ شیعت باقی ہے اور در حقیقت یہ دین اسلام کا. یہ ذکر حسین وہ ذکر ہے کہ جس کی وجہ سے آج اسلام کی رگوں میں خون بہہ رہا ہے. سوال کیا جائے کہ اسلام کی رگوں میں جو خون ہے اس کا نام کیا ہے, تو جواب دیا جائے گا امامت, اور خصوصاً کیا؟ مظلومیت حسین. کیونکہ اسلام کے رگوں میں خون ہے. کسی دین کو بچانے کے لیے امام حسین مدینے سے, کل آپ کے سامنے بیان ہوا کہ اب بیعت کا سلسلہ ہے. ایک وقت آیا کہ امام حسین کو دربار میں 28 رجب 60 ہجری کو امام حسین کو دربار میں بلایا گیا. ولید بن عتبہ نے دربار میں بلایا, مروان مرحوم وہاں پر موجود تھا اور خبر دی معاویہ کی موت. اور اس کے بعد یہ خبر دی کہ یزید اس کے جانشین کے طور پہ, اور یہ فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی کیا کہلائے گا؟ امیر المومنین, امام المسلمین اور خلیفۃ الرسول کہلائے. اور اس کی جانب سے حکم آیا ہے کہ حسین ابن علی کو بیعت کر دی, اور اگر بیعت نہ کرے تو کیا کیا جائے؟ تو اس کا سر تن سے جدا کر کے دمشق بھیج دیا. ایک وقت آیا کہ امام حسین سے دوران گفتگو ولید ابن عتبہ نے تو کوئی سختی سے بات نہیں کی, لیکن مروان نے ایک جملہ کہا جب امام واپس جا رہے تھے. البتہ امام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں صبح بیعت کروں گا. اصل موضوع امام نے کہا کہ تم بھی یہ کام تنہائی میں پسند نہیں کرو, اب تم بھی سوچو اور ہم بھی سوچو. جب امام نے جانا چاہا تو مروان نے کہا کہ اے ولید, اگر آج حسین ابن علی نکل گیا تو پھر دوبارہ کبھی ہاتھ نہیں آئے. اور بعض جگہ واضح ہوا کہ ولید ابن عتبہ نے بھی کہا کہ میں یہ جانتا تھا, لیکن اپنے دامن کو حسین کے خون سے رنگین کرنا نہیں چاہتا. جیسے ہی مروان نے یہ جملہ کہا تو امام حسین کی آواز تیز ہوئی, اور جیسے ہی آواز تیز ہوئی تو بنی ہاشم کے جوان دارالعمارہ میں داخل ہو گئے, برہنہ تلواریں. اس پہ امام حسین نے ایک جملہ کہا, نحن اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا وضع اللہ وبنا یختم ویزید رجل فاسق فاجر معلن بالفسق والفجور شارب الخمر ومثلی لا یبایع مثلا, کہ ہم اہل بیت نبوہ ہیں اور ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہم سے ابتدا کی ہے, ہم پہ اختتام ہوگا. اور یزید ایک فاسق اور فاجر اور کھلا گناہ کرنے والا اور شراب پینے والا, اور مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ایک وقت آیا کہ رات کی تاریکی میں امام حسین نانا کے مزار کئی مرتبہ نانا کے مزار پہ جانا ہوا اس دوران, جس میں سے ایک دفعہ امام حسین اپنے نانا کی قبر پہ سر رکھ کر کچھ دیر کے لیے سو گئے, اور پھر اپنے نانا کو خواب میں دیکھا
وہ فرما رہے ہیں کہ حسین میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں کربلا کی سرزمین میں قتل کیا۔ امام حسین کے نام گھر کی جانب واپس گئے۔ اب ایک وقت آیا کہ امام نے ارادہ کیا کہ مدینہ کو ترک کرنا ہے۔ بہنوں سے گفتگو ہوئی، بھائیوں سے گفتگو ہوئی اور اس بات کو واضح کر دیا کہ اب مدینہ ہمارے رہنے کی جگہ نہیں رہی۔ کچھ لوگوں نے روکا، کچھ نے جانے کا مشورہ دیا، لیکن امام نے ارادہ کیا ہوا تھا۔ کیوں؟ کہ جو شہادت ہونے والی ہے اس کا علم امام حسین کو ہے، اور یہ وہ خبر ہے کہ جب امام حسین متولد ہوئے تو رسول اللہ کو یہ خبر دی گئی، ہاں مومنوں ایک وقت آیا کہ بہنیں جمع ہونا شروع، خوبیوں نے آنا شروع کیا، خاندان بنی ہاشم کی خواتین نے آنا شروع کیا، مردوں نے آنا شروع کیا۔ اب بہنیں تیار ہیں، جناب زینب تیار ہیں امام حسین کے ساتھ جانے کے لیے، جناب ام کلثوم تیار ہیں، مولا علی کی بیٹی جناب امامہ تیار ہیں، ایک بیٹی ام ہانی تیار ہیں، صفیہ بنت علی تیار ہیں، رقیہ بنت علی تیار ہیں، ام الحسن بنت علی تیار ہیں۔ یہ ساری بیٹیاں تیار ہیں حسین کے ساتھ جانے کے لیے، لیکن زینب کی تیاری کا عالم عجب عالم ہے، کیونکہ زینب آج تیار نہیں ہوئی۔ ایک روایت کہ جس کی جانب عام طور پر شاید توجہ نہ ہو، جس وقت رشتہ آیا جناب زینب کا عبداللہ ابن جعفر طیار کے لیے، جب رشتہ آیا جناب زینب کا حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے لیے، تو مولا امیر المؤمنین نے آ کے جناب زینب کی خدمت میں فرمایا، جناب زینب کے پاس آ کے فرمایا کہ عبداللہ ابن جعفر طیار کا رشتہ ہے تمہارے لیے، کیا تم تیار ہو؟ تو جناب زینب نے شرط لگائی، جناب زینب نے ایک شرط لگائی کہ میں عبداللہ سے نکاح کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ کہ جب بھی میرا بھائی حسین شہر سے باہر جائے گا میں اس کے ساتھ، جب بھی میرا بھائی حسین شہر سے باہر جائے گا میں اس کے ساتھ باہر جاؤں گی۔ کہ زینب وہ ہے، کہ زینب وہ زینب ہے جو آج حسین کے ساتھ جا رہی ہے، جب یہ بڑھاپے میں قدم رکھ چکی، 55 سال کی ہے تقریباً یا 56 سال کی، اس عمر میں کہ جب اپنے بچے بھی ہو جائیں، اپنے شوہر ہو جائے، اپنا گھر ہو جائے، تو وہ محبتیں نہیں رہتی جو 16-17 سال کی بہن کو اپنے 18 یا 20 سال کی بھائی سے، وہ محبتیں باقی نہیں رہتی جو 25 سال کی بہن کو اپنے 27-28 سال کے جوان بھائی سے ہوتی ہے۔ لیکن زینب کی محبت عجیب محبت، دس ہجری میں جناب زینب کی عمر زیادہ سے زیادہ 5 یا 6 سال کی، کیونکہ اگر وہ 5 ہجری کی پیدائش ہے تو 5 سال معذرت، اور اگر وہ 6 ہجری کی پیدائش ہے 4 سال یا 4 سال یا 5 سال۔ لیکن اسی دوران جناب زینب جناب سیدہ رسول اللہ سے فرماتی ہیں کہ اس بچی کا عجب عالم ہے کہ جب بھی بھائی نگاہوں سے دور ہوتا ہے بے چین ہو جائے۔ خود رسول اللہ سے جناب سیدہ نے کہا کہ اس بچی کا عجب عالم ہے، جب بھی یہ بھائی اس کی نگاہ سے دور ہوتے ہیں یہ بے چین ہو جاتی ہے۔ کتنے سال کی زینب؟ 4 یا 5 سال۔ اب بڑھاپے کی منزل میں قدم رکھ چکی ہیں، لیکن عالم کیا ہے؟ روایتوں میں نقل ہوا مختلف کاموں میں مصروف ہیں، کام کچھ اور ہے، لیکن ہر کچھ دیر کے بعد نگاہ امام حسین کی جائے، کیونکہ جناب زینب کبھی بھی امام حسین کو دیکھ کر سیر نہیں ہوئی کہ میں نے حسین کو بہت دیکھی ہے، نا عمر گزر گئی لیکن امام حسین کی زیارت سے بیتاب رہی۔ اب ایک وقت آیا کہ اہل حرم نکل رہے ہیں، مولا علی کی بیٹیاں ساتھ ہیں، مولا علی کی بعض ازواج ساتھ ہیں کہ جو امام حسین کے ساتھ جا رہی ہیں، جن میں سے ایک جناب لیلہ بنت مسعود ابن خالد، مولا علی کے بیٹے ساتھ ہیں، اور اسی طرح سے بنی ہاشم کی اور بعض خواتین ہیں، کچھ اصحاب ہیں، انصار ہیں۔ ایک وقت آیا کہ اب سواریاں تیار ہو رہی ہیں مدینہ جانے کے لیے، بیویاں سوار ہونا شروع ہوئی، ہر بیوی کو اس کے بھائی یا اس کے بیٹے نے سوار کیا۔ ایک وقت آیا
کہ ایک ایسی خاتون سوار ہونے جا رہی ہے کہ جس نے قدم جب گھر سے باہر نکالا تو کبھی حسین ابن علی بے چین ہے تو کبھی عباس ابن علی بے چین ہے، کبھی اون ابن علی بے چین ہے تو کبھی عبداللہ ابن علی تو کبھی اور مولا علی کے دیگر فرزندان بے چین ہیں۔ یہ کون سی ہستی ہے کہ جس نے قدم گھر سے باہر نکالا؟ تو امام وقت بھی جگہ سے اٹھ گئے اور جناب عباس بھی ادھر ادھر گھومنے لگے۔ جواب یہ ملا کہ یہ زینب ہے کہ جو سالین زہرا ہے، بھائیوں کے سائے میں اس وقت مدینے جا رہی ہے، بھائیوں کے سائے میں اس وقت مدینے سے مکے کی جانب جا رہی ہے، لیکن مومنوں جب یہ دوبارہ مدینے آئے گی تو اس کے سروں پہ بھائیوں کا سایہ نہیں۔ عجب جلال کے عالم میں جناب زینب کو سوار کیا گیا۔ کبھی امام حسین جگہ سے اٹھے تو کبھی جناب عباس جگہ سے اٹھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ جناب رباب سوار ہوئی، لیکن اس ہماری میں بچے بھی تھے۔ ایک بالکل چند دن کا بچہ جس کی عمر 10 یا 15 دن ہے، اور ایک ننھی سی بچی بھی ہے، لیکن جب یہ قافلہ مدینہ دوبارہ واپس آیا تو نہ یہ بچی واپس آئی نہ جناب ام المومنین کھڑی ہیں، اپنے بیٹوں کو رخصت کرتی ہیں، اپنے 4 فرزندوں کو رخصت کیا اور باقی فرزندوں کو بھی رخصت کیا۔ بعض جگہ ذکر ہوا کہ یہ تمام بیویاں گئیں، جناب ام البنین بھی نہیں گئیں، جناب ام سلمہ بھی نہیں گئیں، اور وجہ شاید یہ تھی کہ حسین کی ایک بیٹی جس کا نام فاطمہ ہے وہ بھی نہیں گئی، اور یہ فاطمہ سپرد ہے کس کے؟ جناب ام سلمہ، کہ وہی ام المؤمنین ہے، وہی صحیح معنی میں آل رسول کی ماں۔ تمام بیویاں ساتھ جا رہی ہیں، لیکن ایک حسین کی چہیتی بیٹی بیماری کے عالم میں، حسین نے اس بیٹی کو بھی ودا کیا۔ عجب کیفیت ہوگی کہ ایک انسان کم سے بیٹی کو الوداع کہہ کے جا رہا ہے ایک سفر پر کہ جس سفر سے واپس نہیں آتا۔ ایک وقت آیا کہ امام حسین رخصت ہوئے، اتوار کے دن 28 رجب 60 ہجری کو مدینے سے نکلے مکے کے لیے، اور شب جمعہ 3 شعبان کو پہنچے مکے کی سرزمین میں۔ اب ایک وقت آیا کہ امام حسین کی جان کے در پر ہیں، امام احرام پہنے ہوئے ہیں حج کا، اور 8 ذی الحجہ کو احرام کو ترک کرتے ہیں اور حج کو عمرے میں بدل کے اب نکلے کوفے کی جانب۔ ایک وقت آیا کہ منزل بہ منزل گزرتے ہوئے ایک ایسی منزل میں پہنچے کہ جہاں پہنچ کے جناب زینب اور ام کلثوم کا دل گھبرانے لگا، بیویوں کا دل گھبرانے لگا۔ سوال کیا گیا کہ یہ کون سی منزل ہے؟ تو جواب ملا کہ اس منزل کا نام ہے کرب و بلا۔ یہ وہ منزل ہے کہ جس کا نام ہے کرب و بلا۔ امام حسین آگے بڑھے، قافلے رکے، کربلا کی مٹی اٹھائی، اسے سونگا اور کہا کہ یہ وہی مٹی ہے کہ جو میرے نانا نے مجھے دی تھی۔ اور اس کے بعد ایک ندا بلند ہوئی کہ قافلے ادھر جائیں، ہاں ہونا مقتل ہونا و مسفک و دماءنا، یہ ہمارے قتل ہونے کی جگہ ہے اور یہاں پہ ہمارا خون بہے گا۔ ارے زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ جب بھائی کی زبان سے یہ جملے سنے ہوں گے۔ ہاں مومنو، کبھی تو جناب زینب نے یہ جملے اپنے بھائی کی زبان سے اس وقت سنے کہ جب کربلا کی سرزمین پہ یہ قافلہ رکا، اور کبھی شب عاشور یہ جملہ سنا کہ حسین کہہ رہے ہیں کہ موت بنی آدم کے گلے کا گلو بند ہے، اس کا نشان اس کی گردن پر باقی ہے۔ ہاں مومنو، ارے زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ وہ سرزمین کربلا آ گئی کہ جہاں زینب کے سروں سے چادریں چھنیں گی، جہاں ام کلثوم کے سر سے چادریں چھنیں گی، جہاں پر تماچے پڑیں گے، جہاں پر تازیانے پڑیں گے۔ ہاں مومنو، ارے زینب مدینے سے آج نکلی، اس شان کے ساتھ
بات نکلی کہ بھائی ارد گرد پہرا دے رہے ہیں. روایتوں میں نقل ہوا کہ ایک وقت جناب زینب رسول اللہ کی زیارت کے لیے گئی تو مولا امیر المومنین کی روش یہ تھی کہ جب قبر مطہر کے پاس پہنچے تو حکم دیا کہ قبر مطہر کے چراغوں کو گل کر دیا جائے تاکہ زینب کی جانب کسی کی نگاہ نہ پڑے. ہاں مومنو، ایک وقت آیا کہ زینب شام سے کربلا پہنچی. بھائیوں کے درمیان ہے لیکن بی بی ایک وقت آنے والا ہے کہ آپ کو جس شام سے سوار کیا گیا بھائیوں کی لاشیں پڑی ہوگی. آپ کو سوار کرنا ہے بیویوں کا، ہاتھ پشت سے بندھے ہوں گے، کبھی تازیانے پڑیں گے تو کبھی لعنت اللہ علی قوم الظالمین. یا اللہ جس نے رسول اللہ جناب سیدہ اور ائمہ پہ ظلم کیا ان سب پہ لعنت فرما. جو ظلم میں شریک ہے اور جس نے ظلم کے لیے راہوں کو ہموار کیا ان سب پہ لعنت فرما. تمام مومنین و مومنات خصوصاً عراق میں عزاداران سید الشہداء اور پاکستان میں سید عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما. امام حسین کے صدقے میں ہمارے دشمنوں کو آپس میں مشغول فرما، ان کی سازشوں کو ان کی جانب پلٹا. امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب اور انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.